الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوته اولئک یؤمنون به۔ معزز سامعین ذی وقار، آج ہم آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کو، فرقان مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا، اس کے بارے میں کچھ اہمیت اور فضیلت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال اپنے قرآن حکیم کے اندر فرما رہی ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ ہم نے ان کو کتاب عطا فرمائی اور وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اب محدثین، شارحین، مفسرین اس تلاوت کا جو حق ہے اس سے کافی زیادہ مفاہیم بتلاتے اور درج کرتے ہیں کہ قرآن کریم کو خوب توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، کہ جہاں جنت کا تذکرہ آئے تو جنت کا سوال کیا جائے، اور جہاں جہنم کا تذکرہ ہے تو پھر اس سے پناہ مانگی جائے، یا پھر یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو حلال و حرام کو بیان کیا گیا ہے اس کو اچھی طرح سمجھا جائے۔ اس طرح اور بھی کئی ایک معنی اور مفاہیم بیان کیے ہیں۔ ان ساری باتوں کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کو، فرقان حمید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا، مخارج کے ساتھ پڑھنا، مخارج کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا، یہ بھی لازمی ہے انسان کے اوپر، اور یہ بھی ایک تلاوت کا حق ہے، کیونکہ اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام پر جب قرآن کریم کو نازل کیا گیا تو اس وقت بھی ترتیل اور تجوید موجود تھی، اس وقت بھی ترتیل کے ساتھ ہی پڑھ کر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو پڑھایا گیا جبرائیل کے واسطے سے، اور پھر جب اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے خود پڑھا تو تب بھی ترتیل کے ساتھ۔ اللہ جل شانہ اپنے قرآن حکیم کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر ذکر کرتے ہیں کہ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، کہ ہم نے قرآن کریم کو جب جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کے واسطے سے پڑھ کر سنایا تو اس وقت بھی ترتیل ہی تھی، اور پھر جب
پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو حکم ہوا کہ آپ پڑھیے، تو اس وقت بھی ترتیل کا حکم دیا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا۔ سورۃ مزمل کے اندر فرمایا نا، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، پیغمبر کے قرآن حکیم کو ترتیل کے ساتھ پڑھیے۔ اور پھر اس کے بعد جب صحابہ کرام کو پڑھانے کی باری آئی، صحابہ کرام کو یہ وحی والا علم نور سکھانے کی باری آئی، تو تب بھی اللہ خالق کائنات نے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے مخاطبت فرمائی اور فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ۔ اے پیغمبر، ہم نے اس قرآن کو واضح اور صاف صاف اور ترتیل کے ساتھ آپ کی طرف نازل کر دیا ہے۔ اب لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، اب جب لوگوں کو آپ نے اس کی دعوت دینی ہے، پڑھانا ہے، سکھانا ہے، تو تب بھی آپ نے اسی ترتیل اور تجوید کا، لفظوں کی ادائیگی کا لحاظ رکھنا ہے۔ تو میرے بھائی، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب ترتیل کے معنی پوچھے گا تو انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ فرمایا الترتیل هو تجوید الحروف و معرفت الوقوف، کہ ترتیل وہ کیا ہے کہ حروف کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا، مخارج کے ساتھ ادا کرنا، اور وقفوں کا خیال رکھنا کہ جب وقف کیا جا رہا ہے تو اس وقت خیال رکھنا کہ کہیں معنی مراد کے اندر کوئی کمی تو نہیں آ رہی۔ جس طرح سورۃ نساء کے اندر آتا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا۔ اب یہاں پر کوئی تقربوا الصلاۃ پہ وقف کر دے تو معنی اور بن جاتا ہے، اس لیے فرمایا ومعرفت الوقوف، کہ وقفوں کے معرفت حاصل کرنا یہ بھی تجوید ہے، اور حروف کو مخارج کے ساتھ ادا کرنا یہ بھی تجوید ہے۔ تو میرے بھائی، ان تمام دلائل کی روشنی کے اندر یہ بات واضح ہوتی ہے اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کی صحیح عکاسی کرتی ہے کہ ان اللہ یحب ان یقرأ القرآن کما انزل، ان یقرأ القرآن کما انزل، کہ قرآن حکیم کو اس طرح پڑھا جائے جس طرح قرآن کریم نازل ہوا۔ اب نازل کیسے ہوا ہے؟ ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ تو جس طرح ہم دوسرے روزمرہ کے کاموں کے اندر، دنیا کے کاموں کے اندر سیکھنے کی ہماری تنگ و دو اور کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو، مثلاً ایک موٹر سائیکل مکینک ہے، وہ ہر وقت اپنی کوشش کے اندر رہتا ہے کہ وہ اپنے مہارت کو، اپنے کام کو اچھی طرح سیکھے۔ اس طرح میرے بھائی، یہ قرآن کریم اللہ نے جو کتاب بنا ہمارے لیے بھیجی ہے، رشد و ہدایت کا ذریعہ بنا کر، اس کو پڑھنا ہم پر فرض ہے، لازم ہے۔ اور پھر کیسے پڑھنا ہے؟ جیسے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے، صحابہ کرام نے ہمیں پڑھ کر دکھلایا، پڑھ کر بتلایا، اس طرح ہی ہمیں بھی پڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں، اللہ خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن کریم کے مقام شرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں کے اندر قواعد کے مطابق قرآن کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔